السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہمارے ایک بھائی کے سوال کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ کلمہ علی ولی اللہ اس کا آغاز کیا ہے اور ہم لوگ اس کو کیوں پڑھتے ہیں۔ میں نے مختصر انداز میں اس کی تشریح کی، آئی ہوپ کہ ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میرے بھائی کو۔ اس حوالے سے مزید کوئی بخار ہو تو انشاءاللہ ہم ضرور مانیں گے، اس کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے آپ کو۔ جہاں تک بات ہے کلمہ میں تحریف کی، اضافے کے بارے میں تو ایک الگ بحث ہے، موضوع ہے۔ تحریف کے بارے میں یہ ہے کہ کلمہ جو ہے بہت بھی اگر ہم بحث مباحثہ کر لیں تو کم سے کم منیمم اس بات پر تو ہم تمام لوگ متفق ہیں کہ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت وہ دونوں فرقوں میں ایک ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو کلمہ توحید اور کلمہ رسالت ہے وہ تمام دنیا کے مسلمان ایک ہی پڑھتے ہیں، ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں سارے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ چیز ہے جو تمام لوگ رسول کی رسالت اور اللہ کی توحید پر ایمان لانے کے لیے یہ ادا کرتے ہیں۔ اس میں تحریف کی گنجائش نہیں ہے، لیکن تاریخ میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو تحریف کیا ہے۔ نیکسٹ کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب قبلہ صاحب۔ جناب کون اور کیا فرمائیں گے؟ جی قبلہ صاحب، میرا فقہ جعفر سے تعلق ہے جی، اور نسل ہی ہیں۔ ابھی آپ قبلہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ علی ولی اللہ اپنا جناب کہ عبداللہ غفاری کا بھی ریفرنس دیا، اور یہ بدیا بھی میں تو نسل شیعہ ہوں، تو مگر جو میں امسان لکھتے ہیں، میں آقا سستانی کے بھی ہم تقریر کر رہے ہیں، انہوں نے بھی ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اذان کا جز نہیں ہے۔ تو وہ کیا وجہ، وہ کتنے علماء کے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اذان کا جز نہیں ہے، تو وہ یہ پھر کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ نے تو اتنا دیا ہے کہ یہ ابو ذر غفاری نے دیا ہے اور جناب دوسرے صحابی کا نام لے انہوں نے کر دیا، تو پھر یہ ہمارے مجتہد مرجع جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں، تو یہ انہوں نے یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ اذان کا جز نہیں ہے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کتنے مرجع ہیں، آکستانی جتنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ والد صاحب ہیں ان سے بھی پوچھیں آپ، وہ بھی سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اذان کا جز نہیں ہے۔ تو اگر انہوں نے صحابہ کرام نے اس طرح بولا ہے ہمارا، تو پھر تو یہ اذان کا جز بن جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت بہت شکریہ، میں ضرور سے بات کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں نے پہلے بھی تو گزارش کی تھی کہ اگر آپ کسی سے یہ معلوم کریں گے کہ اسلام میں داخل ہونے کے کیا شرائط ہیں، اسلام میں مذہب جعفری بنی اسلام میں داخلے کی کیا شرط ہے، انسان کس طرح اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو تمام لوگ آپ کو یہی رسول خدا کی حدیث بیان کریں گے، وہی قول بیان کریں گے جو انہوں نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو کہو اللہ ایک ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اس میں کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ساتھ کہو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اسلام میں داخلے کی تمام سنی شیعہ علماء کے نزدیک جو اسلام کا قانون ہے، اسلام میں انٹری کا، ایک شخص دائرہ اسلام سے باہر ہے، جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت ہے، یہ اسلام میں داخلے کی شرط ہے۔ صاحب ایمان مومن ہونے کے لیے، مذہب جعفری میں داخل ہونے کے لیے علی ولی اللہ کا کلمہ لوگ پڑھتے ہیں کہ ہم بھی علی علیہ السلام کی ولایت کے قائل ہیں۔ ولی اللہ، ولی سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، لیکن کلمہ جو ہے وہ یہ پڑھا جاتا ہے۔ اسلام میں داخلے کی شرط میں علی ولی اللہ نہیں ہے، چونکہ اسلام کے مختلف فرقے ہیں، اس لیے اصول دین کو بھی ہمارے بعض علماء نے 5 جو بتاتے ہیں ان میں سے کہتے ہیں کہ 3 اصول دین ہیں، 2 اصول مذہب ہیں۔ اصول دین یعنی دین اسلام اور مذہب جعفری، اس میں ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں وہ 2 اصولوں پر ہمارے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ ہمارے اصول دین کیا ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ توحید اللہ کو ایک ماننا،
عدل یہ کہ خدا عادل ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ نبوت، رسول خدا کی نبوت اور تمام انبیاء کی نبوتیں، امامت، حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور 12 ان سمیت 12 اماموں کی امامت، اور قیامت، روز جزا کا دن، یہ 5 اصول دین ہیں۔ ہمارے برادران اہل سنت 2 چیزوں پر ہمارے ساتھ متفق نہیں ہیں، ایک امامت اور ایک عدل۔ اصول دین میں 3 چیزیں شمار کرتے ہیں، توحید، نبوت اور قیامت۔ عدل اور امامت کو ہمارے برادران اہل سنت تسلیم نہیں کرتے، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اہل سنت کے جو برادران ہیں وہ کافر ہیں جو اصول دین کو نہیں مانتے، ایسے بات نہیں ہے۔ توحید کا اقرار کیا، نبوت کا اقرار کیا، قیامت کا اقرار کیا، وہ مسلمان ہیں، لیکن مذہب جعفری سے باہر ہیں۔ مذہب جعفری میں آنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عدل اور امامت کا بھی اقرار کرے۔ رسول خدا کے بعد خلافت کی بجائے امامت کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے تھا۔ اس بات کو جو مانتا ہے وہ مذہب جعفری میں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو عادل بھی مانے۔ ہمارے دیگر مسالک میں خدا کے لیے عدل کا ہونا شرط نہیں ہے اور امامت بھی ضروری نہیں سمجھی جاتی۔ اسی طرح سے جزو اذان اور کسی کا مستحب ہونا، ہمارے جس مرجع نے بھی کہا ہے کہ علی ولی اللہ اذان کا جزو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان میں انہوں نے کہا ہے کہ پڑھنا واجب نہیں ہے، اس کے بغیر اذان ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد لیکن یہ ہے کہ مستحب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، چونکہ سنت رسول اور ائمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ چونکہ حالات اس زمانے کے ایسے تھے، رسول خدا کے بعد ہمارے تمام ائمہ نے وہ مشکلات کے دن دیکھے ہیں، وہ پریشانیاں جھیلی ہیں کہ اس کے اندر اس کلمے کو اگر واجب قرار دے دیا جاتا اور اذان اور اقامت میں، تو یقیناً مشکلات پیدا ہوتی ان تمام لوگوں کے لیے جو تقیہ کی حالت میں اس زمانے میں موجود تھے، چونکہ اگر واجب ہوتا تو وہ واجب ادا کرتے اس زمانے میں، اور یقیناً جو مخالف تھے، جو دشمن تھے، وہ ان کو نقصان پہنچاتے۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی ہمارے مجتہدین میں سے اس کے باطل ہونے کو یا اضافے کو یا اس کو بدعت نہیں تصور کرتا، جزو نہیں مانتا، مطلب واجب جز نہیں مانتا، مستحب جز ضرور مانتا ہے۔ جس طرح سے نماز میں جتنے ارکان ہیں، نماز کے جتنے رکن ہیں، ان میں سے کئی واجب ہیں، کئی مستحب ہیں۔ عام مسلمان کو غالباً معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کون سی چیز واجب ہے اور کون سی مستحب ہے، چونکہ ہماری بچپن سے تربیت ہوتی ہے کہ ہمیں اذان شروع سے لے کر آخر سکھائی جاتی ہے، ہم واجب اور مستحب سب کو واجب سمجھ کے ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں اندر مستحبات بھی ہیں، آپ اس کو نہ کریں تو آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اجر و ثواب، معصومین کی سنت، سیرت ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ ہم ان کے لیے ہم اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح واجبات کو سمجھتے ہیں، ان کا احترام اسی طرح سے ہے۔ اذان کے اندر بھی، وضو کے اندر بھی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو واجب ہیں اور مستحب ہیں، لیکن ہم لوگ عوام کی بات کر رہا ہوں، عوام جو ہے وہ ان کے واجب اور مستحب ہونے میں فرق نہیں سمجھتی، کیونکہ انہوں نے رسول کی سیرت کو، ائمہ کی سنت کو دیکھا ہے کہ انہوں نے تمام عوامل انجام دیے، ہم بھی اسے واجب کی طرح احترام کرتے ہوئے انجام دیتے ہیں۔ یہی بات اذان میں علی ولی اللہ کی بھی ہے، اقامت میں علی ولی اللہ کی بھی ہے۔ جس نے بھی لکھا ہے کہ یہ اس کا جزو نہیں ہے، اس سے مراد اس کی جزو واجب ہے، کہ یہ واجب جز نہیں ہے۔ جس طرح سے لا الہ الا اللہ، اگر آپ اذان میں لا الہ الا اللہ نہیں کریں گے تو اذان باقی نہیں رہے گی، کچھ اور بن جائے گی، اذان نہیں ہوگی، وہ واجب جز ہے۔ محمد رسول اللہ اذان کے لیے واجب، خود اذان مستحب ہے، لیکن اذان کو اذان کہنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں اس کے اندر انجام دینا۔ علی ولی اللہ مستحب ہے، انبیاء کی ائمہ کی سنت ہے، رسول خدا کی سیرت ملتا ہے، لیکن واجب جزو ہے، لیکن جزو واجب نہیں ہے، جزو مستحب ہے، اذان میں بھی، اقامت میں بھی۔ اور اگر ہمارے آغا سوستانی یا کسی اور نے لکھے تو ان کی مراد یقیناً یہی ہے، ان میں سے کوئی اس کو بدعت نہیں کہتا ہے۔